رکوع کرو، سب سے پہلے نماز کو ذکر کیا، اور نماز کو اتنے کس طرح ذکر کیا، رکوع کو الگ، سجدے کو الگ۔ کتنی عظمت ہے اس عمل کی اللہ کی بارگاہ میں، اور کتنی سستی ہے اس عمل کے بارے میں۔ ارکعوا، اس میں ایک تو نماز ہے رکوع، اور دوسرا ہے اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ جیسے جابین ہوتا ہے تو باس کے آگے جھکتا ہے، پھر جاب باقی رہتی ہے نا، ورنہ تو ایڈوانس کنٹری میں بھی ہو تو کہیں گے جاؤ فارغ۔ ارکعوا، اچھا، اور پھر سٹیپ وائز ہے، سبحان اللہ، ایک دم اوپر نہیں، نیچے سے شروع کے ارکعوا، ظاہری شکل بھی ہے وہ اتنا ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اس پہ آ گیا واسجدوا، اب پورے میرے سامنے جھک جاؤ، اس سے اگلا سٹیپ، اب پورے میرے سامنے جھک جاؤ۔ تو نماز سے ایک ہمیں شکل عطا فرمائی، اور پھر رکوع اور سجدے میں دوسرا پیغام ہے کہ آگے اللہ کے جھک جاؤ۔ یس باس، یس باس والے تو ترقی کرتے ہیں، تو ہم بھی تو سب نوکر ہیں، جابین ہیں، تو اللہ کے سامنے یس باس کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ پھر تیسرا سٹیپ اللہ نے بیان کیا، سبحان اللہ۔ اچھا بھی ابھی آپ پریپ میں ہیں، آپ کے جی میں ہیں، ورکعوا واسجدوا، اب آپ بڑی کلاسز میں چلے گئے ہیں، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اب نماز تو پہلے ذکر ہو گئی ہے، اور نماز سب سے بڑی عبادت ہے، تو پھر وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ کا کیا مطلب ہے کہ جتنی کام میں نے تمہیں کرنے کو کہے ہیں وہ سب بندگی ہیں، اور جتنوں سے روکا ہے وہ سب عبادت ہیں، لہذا اب اس کے اوپر اپنے آپ کو سٹینڈ لو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، کہ اپنے رب کی مرضی، یہ اس کی چاہت ہے کرنا ہے، یہ اس کو ناپسند ہے چھوڑنا ہے۔ جیسے وہ انہوں نے کہا تھا جی حضور میں بینگن کا غلام نہیں ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، تو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، یعنی مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ اللہ نے کیسی پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت میں ایسے انگلی پکڑ کے اللہ ہمیں چلا کے لا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر آ کر کہا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ سارے کا سارا کرو، اور جس سے روکتا ہوں اس کو چھوڑو، یہ مطلب ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، ورنہ تو سب سے بڑی عبادت تو نماز ہے، نماز سے اوپر رہے ہیں، نماز تو 5 وقت کا کام ہے، اب 24 گھنٹے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو کہو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تو اپنے رب کے بندے بن جاؤ، غلام بن جاؤ۔ پھر آگے ایک اور بڑا خوبصورت بات کہی، یہ تو ہو گیا تمہاری ذات تک، لیکن میری خلقت تو بھری پڑی ہے انسانوں سے، تو وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اوروں کے لیے خیر بنو، خدمت کرو، حالات پوچھو، ان کے کام آؤ، ان کی مشکل میں کام آؤ، ان کے دکھ درد میں کام آؤ، ان کی خوشی میں شریک ہو، غمی میں شریک ہو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ سے یامر، خیر تو ساری پیچھے آ گئی، نماز آ گئی، بندگی آ گئی، اب خیر کیا ہے؟ اب خیر ہے لوگوں کی خدمت کرو، ان کی مشکل میں ان کے کام آؤ۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کبھی تہجد چھوٹی آپ کی زندگی میں؟ کہنے کہ زندگی میں ایک دفعہ چھوٹی ہے، پوری زندگی میں ایک دفعہ، 83-84 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ کہنے کہ وہ کیسے؟ کہ میں سلہٹ گیا ہوا تھا،
تو تہجد میں اٹھا تو دروازے کے سامنے ایک آدمی سویا ہوا تھا، تو مجھے اس کو کراس کر کے جانا تھا، تو مجھے خطرہ ہوا کہ اگر میں اس کے اوپر سے گزرا تو یہ اٹھ نہ جائے، تو میں واپس آ کے بستر پہ لیٹ گیا، میں نے تہجد نہیں پڑھی کہ بس زندگی میں ایک دفعہ تہجد میری قضا ہوئی۔ وفعلوا الخیر، یہ خیر سمجھا رہا ہوں کہ لوگوں کی بھلائی کو اپنا دین بنا لو۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آج ہی میں یہ اس آیت کو سوچ رہا تھا تو مجھے اپنی فاؤنڈیشن کا خیال آیا کہ اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا کہ ہمیں اپنے بندوں کی خدمت کے لیے اللہ نے ہاتھ پکڑ کے چلا دیا، اور کہاں کہاں تک اللہ پاک ہمیں اس کے لیے ذریعہ بنا رہا ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر دوسری تسلی دی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دیکھنے میں یہ مشکل کام ہے، لیکن جو کام انسانی نیچر میں ہو وہ مشکل ہو کے بھی آسان ہوتا ہے۔ جو چیز فطرت میں ہوتی ہے وہ مشکل ہو کر بھی آسان ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں سے کہہ دو تو آرام کر سو جا، ہم اس کو دوسرے کمرے میں سلا دیتے ہیں، تیار ہوگی وہ ساری مشقت، نہیں میں نہیں کروں گی۔ یہ ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ تو اللہ نے کہا یہ دین تمہاری فطرت میں ہے۔ بھوکے کو روٹی مانگنا مشکل ہوتا ہے، یہ پیسے کو پانی مانگنا کوئی مشکل ہوتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہا اتنا بہت بڑا تسلی کا لفظ ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ میں نے اس میں مشکل ہے لیکن تمہاری نیچر میں ہے۔ اب پاکستان میں تو کمانا بہت آسان ہے، تمہارے ملکوں میں کمانا بڑا مشکل کام ہے، کوئی آسان نہیں ہے۔ تو سارے بھاگے پھر رہے ہیں، اس مشقت کو مشقت ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ پھر ہمیں شاباش دی، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، میں نے تو شروع سے تمہارا نام رکھا ہے میری ماننے والے۔ مسلم کہتے ہیں جو سر جھکا دے، مان لے، ہم نے تو شروع سے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا، یہاں بھی اور پچھلی کتابوں میں بھی، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہیں جو میری مانیں گے۔ تو تاریخ کو ملائیں، ریشو نکالیں تو اس کے لحاظ سے پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اس امت کے جوہر جیسے ہیں کسی میں ایسے نہیں تھے۔ تو یہ اللہ نے بہت خوبصورت ایک پیکج ایسے کر کے نا ہمارے ہاتھ میں دے دیا سورہ حج کا۔ آج ہی ایسی مجھے اچانک آئے ہیں نا مدینے میں، تو مجھے وہ اس کے لحاظ سے یہ آیت ذہن میں آئی۔ تو لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جو میں کہہ رہا ہوں میں نے تمہیں چنا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں تم میری ماننے والے ہو، میرا نبی اس پہ گواہ ہے۔ اللہ کے نبی کی گواہی ڈال دی، اور گواہ بھگت جائے تو مقدمہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں کو جا کے گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کی مان کے چلو۔ اور سبحان اللہ، پھر بات کہاں ختم کی؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ نماز سے شروع کی، نماز پہ آ کے اس کو آخری پیکنگ دی، اور وہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں، یہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ نماز اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اور زکوٰۃ لوگوں سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس وقت تک انسان کی زندگی مکمل ہو نہیں سکتی جب تک وہ اللہ اور اللہ کے بندوں سے پوری طرح جڑا ہوا نہ ہو۔ تو لہٰذا یہاں زکوٰۃ کو ذکر کیا،
کہ واعتصموا باللہ، اس میں آئیں گے، یہ موٹر وے نہیں ہے، یہ زگ زیگ روڈ ہے، لہٰذا اللہ کو پکڑے رکھنا، واعتصموا باللہ، یا اللہ پھر کہ ہوا مولاکم، میں تمہارا والی ہوں، مولا جو ہر کام کا ذمہ لے لے اسے مولا کہتے ہیں۔ پھر کہا میرے جیسا کوئی ہے؟ نعم المولا، میرے جیسا کوئی ہے؟ نعم النصیر، کوئی میرے جیسا مدد کرنے والا ہے کوئی نظر آتا ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر۔ تو چاروں طرف بیٹا اس کی رحمت کے نمونے بکھرے پڑے ہیں۔ نماز کو خوبصورت کر کے پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو آپ بھاگے بھاگے پڑھتے ہو نا نمازیں، وہ میرا دل خراب ہوتا ہے۔ میں اس سفر کے ساتھ چلتے ہوئے 50-60 نفل پڑھ رہا ہوں، جہاز میں بھی نہیں چھوڑے۔ کوئی اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کا ذریعہ نماز، سجدے سے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ عجب آیت۔ اللہ نے کہا میری دوستی چاہتے ہو نا، سجدہ کرو، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ تو نماز کو شوق سے پڑھا کرے اور دل لگا کے پڑھا کرے۔ نماز کا مزہ مل گیا تو پھر دیکھو نا، حضرت علی کو جو لگا تیر تو نکالنے لگے تو نکلے ہی نہ، تکلیف و شدید، انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے نماز کے نفلوں میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے نکالا، وہ ایسے بھی نہیں ہوئے، کہنے لگے تیر نکال لیا؟ کہا ہاں، کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ عروہ بن زبیر کو گینگرین ہو گئی، گینگرین سمجھتے ہو؟ بلڈ سپلائی بند ہو جاتی ہے اور ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ٹانگنی، یہ کاٹنی پڑے گی، آپ تھوڑا شراب پی لیں تاکہ نشہ ہو جائے۔ کہنے لگے شراب اور ایمان ایک پیٹ میں کٹھے نہیں ہوتے، میں نماز پڑھتا ہوں تم کاٹ لینا۔ تو انہوں نے بیٹھ کے ٹانگ ایسے کر دی اور اللہ اکبر، انہوں نے یہاں سے کاٹا، کچھ سن کرنے کی کوئی چیز کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب بلڈ نکلتا تھا تو اس کو بند کیسے کرتے تھے؟ اوپر کھالتا ہوا تیل ڈالتے تھے، اور تیل سے وہ ساری جو تھی وینز وہ جل کے بند ہو جاتی تھی۔ تو اس سارے پروسیس میں ایسے بھی نہیں ہوئے۔ سلام پھیرا تو کہنے لگے پاؤں کاٹ لیا؟ کہا کہ مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ کہ دکھاؤ تو صحیح۔ انہوں نے ایسے دکھایا تو ایسے آسمان کی طرف کیا، یا اللہ تو گواہ رہو میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں نہیں چلا۔ تو بیٹا پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب اللہ بلا لے۔ نماز کو خوبصورت بناؤ تو اب باقی چیزیں اپنے آپ سیٹ ہوتی جاتی ہیں، سیٹ ہوتی جاتی ہیں۔